اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اپنا تعلق رکھتا ہے، انسیت رکھتا ہے۔ لفظ انسان عربی میں بولا جاتا ہے اور اس کا مادہ ہی ہے انس۔ انس کا مفہوم ہے محبت رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا خیال رکھنا اور غمخواری کرنا، یہی ہے در حقیقت انس۔ اسی کے اندر محبت، شفقت، ہمدردی، ایک دوسرے سے تعلق، سبھی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہم انسان ہیں تو ہم خلوت پسند تو ہو نہیں سکتے، یعنی یہ کہ بالکل ہی چھوڑ چھاڑ کر تعلق کو توڑ کر الگ رہ جائیں، یہ انسان کی خصوصیت نہیں ہے۔ انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ سب سے مل جل کر رہنا چاہتا ہے، ہر ایک سے تعلق قائم رکھتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو جن جن سے اس کا تعلق ہوتا ہے وہ سب سے پہلے تو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ دوست احباب ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ بستی کے لوگ ہیں، پاس پڑوسی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ پورے محلے والے ہیں، گاؤں میں رہتا ہے تو پورے گاؤں والے ہیں، شہر میں رہتا ہے تو شہر والے ہیں، پھر جس ملک میں وہ رہتا ہے اس ملک کے باشندے ہیں جن سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ یہی انسان کی خصوصیت ہے، یہی انسان کا خاصہ ہے۔ وہ علیحدہ تنہا جنگل و بیابان میں نہیں رہ سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، جب وہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو ان سے بات چیت بھی ہوگی، گفتگو بھی ہوگی، اور ان سے خیالات کا تبادلہ بھی ہوگا، حقوق کی ادائیگی بھی ہوگی، حقوق حاصل بھی کیے جائیں گے۔ تو کبھی کبھار اس سلسلے میں انسانوں کے مابین نا اتفاقیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، کبھی کبھار تعلقات میں کسی قسم کی دراڑیں بھی پڑ سکتی ہیں، اسی طرح کبھی تنازعات بھی ہو سکتے ہیں، جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے حل اور بچاؤ کے لیے انسانوں کو ایک ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ایک قاعدے قانون کے تابع ہونے چاہیے۔ جانوروں کے مانند انسان کو کھلے مہار نہیں چھوڑا جائے گا کہ جانور جہاں چاہے پھرے، جہاں چاہے چرے، جہاں سے چاہے اپنی ضروریات پوری کر لے۔ وہ کسی قاعدے کا یا قانون کا تابع نہیں، فرمانبردار نہیں ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ہر چیز کو اپنے حکم کے تابع بنایا ہے، مسخرات بنایا ہے، یعنی وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، لیکن دنیوی اعتبار سے کسی قانون کے تحت وہ نہیں آئیں گے۔ یعنی دیگر جانور، انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، تمام جانداروں میں سب سے اونچا انسان کا مقام ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی مقرر ہے کہ ہم کو جو پروردگار نے، خالق و باری نے پیدا کیا ہے تو صرف اور صرف اس کی معرفت اور اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی ہمارا مقصد پیدائش ہے ہی نہیں۔ تو لہذا ضروری ہے کہ انسان کسی قاعدے کے تابع ہو، کسی قاعدے کے ماتحت ہو، کوئی اصول اور ضابطہ مقرر ہو، اس پر انسان عمل کرے، چلے، تاکہ وہ اپنے مقصد تخلیق کو بھی پورا کریں اور دوسروں سے تعلقات بھی ان کے برقرار رہیں، کسی سے کوئی تنازع نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، کسی کو دکھ اور تکلیف نہ دے۔ اگر کبھی کبھار ہو جائے تو کس طرح اس کا معاملہ حل کیا جائے، یہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے مقرر کر دی۔ اسی قانون کا نام در حقیقت دین ہے، شریعت اسی قانون کے تحت رہتی ہے،
اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی قوانین بیان فرمانے کے لیے اپنی کتابیں نازل فرمائی اور اپنے مخصوص بندوں کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو در حقیقت انسان کے خالق و مالک نے، پروردگار نے ہی ہمارے لیے قاعدہ و قانون مقرر فرمایا ہے۔ اس قانون کے تحت ہم چلیں گے تو ہمارا مقصد تخلیق یعنی پیدائش کا مقصد بھی ادا ہوگا اور بندوں کے حقوق بھی صحیح ادا ہو سکیں گے۔ تو اس گفتگو سے آپ نے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے اور ہمیں قاعدے اور قانون کے ماتحت رکھا ہے، قاعدے اور قانون کے ضابطے میں ہمیں مقید فرمایا ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔